صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ۔ مسجد القباء لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں سامنے مسجد قباء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیر اس طرح سے فرمائی تھی، اور اپنے ہاتھ سے ایک پتھر رکھا حضور نے، پھر صدیق اکبر سے کہا اس کے رائٹ سائڈ میں پتھر رکھو، پھر فاروق اعظم سے کہا اس کے بائیں سائڈ میں پتھر رکھو، اور پھر دوسرے صحابہ جو موجود تھے وہاں پر سب سے کہا کہ اس کے پاس پتھر رکھتے چلے جاؤ۔ اس طرح سے اس کی باؤنڈری حضور نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی۔ اس کی ہسٹری تھوڑی سی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مسجد تعمیر ہوئی، یہاں ایک قبیلہ اور رہتا تھا، اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو منافق ٹائپ کے لوگ تھے، تو انہوں نے ایک مسجد بنائی تھی۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ توبہ میں آیا ہوا ہے، مسجد درار، مسجد درار اس کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک الگ مسجد بنائی، جیسے اپنی الگ مسجد بنائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ آ کے ہماری مسجد میں نماز پڑھ دیں تو برکت ہو جائے گی، پھر ہم لوگ یہاں نماز پڑھنے لگیں گے وغیرہ وغیرہ۔ حضور نے ان سے کہا کہ میں ابھی نہیں آتا، میں ابھی کسی غزوے پر باہر جا رہا ہوں، وہاں سے جب میں واپس آؤں گا تو اگر اللہ نے چاہا تو پھر اس کے بعد میں تمہاری مسجد میں آؤں گا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا، اور ایسے منع فرمایا کہ لا تقم فیہ ابدا، اس میں کبھی کھڑے مت ہونا۔ یہ آیت ہے قرآن پاک کی، کیونکہ یہ اس لیے اس کی جو پہلے اس کے آیت کا مفہوم ہے کہ ان لوگوں نے یہ مسجد بنائی ہے مسلمانوں میں آپس میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، آپس میں نفرتیں پیدا کرنے کے لیے بنائی ہے، تو فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اس میں کبھی کھڑے مت ہونا۔ تو کہاں ہونا کھڑے؟ تو پھر یہ آیت آ گئی لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی تھی۔ احق، وہ فرمایا اللہ احق مطلب بہت زیادہ اس کی حقدار ہے، ان تقوم فیہ، کہ آپ حضور آپ اس میں کھڑے ہوں۔ منافقوں کی مسجد میں مت جانا، عاشقوں کی مسجد میں آ جانا۔ سبحان اللہ، احق ان تقوم فیہ۔ اور پھر اس کی تعریف بیان فرمائی، کیوں اس میں کھڑا ہونا، اے میرے حبیب اس میں کیوں کھڑا ہونا؟ فیہ رجال، اس میں وہ لوگ رہتے ہیں، جس میں وہ لوگ آتے ہیں، یحبون ان یتطہروا، جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ سے حضور نے پوچھا کہ تمہارے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، تم کون سا عمل کرتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ حضور ہم جب استنجا کرتے ہیں تو ڈھیلا بھی استعمال کرتے ہیں اور پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ اچھی پاکی رکھتے ہیں اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ تو جسمانی پاکی پر اللہ اتنی محبت فرماتا ہے، جس کا دل پاک ہوگا اللہ اسے کتنا راضی ہوگا۔ اسی لیے ہم دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو نفرتوں سے، کینوں سے، حسد سے پاک فرما دے، اور مسجد قباء کی برکتیں اللہ ہمیں عطا فرمائے۔